وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کو قریب تر آتا دیکھ رہی تھی، جس کا ایک لفظ شائستہ کی جان نکالنے کو کافی ثابت ہوا تھا کہ اس کا چہرہ پل بھر میں زرد ہوا، آنکھوں میں نمی بن کر تیرتے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ وہ کبھی علی کو دیکھتی تو کبھی اپنی زندگی کے مالک کی سانسوں میں بسے اپنے شوہر کو، جسے اللہ نے واپس کر ایک تحفے کی طرح لوٹایا تھا۔ گویا شائستہ کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی تھی۔ وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کہ وہ تو ابھی جی بھر کر اپنے زار کو دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ دل کا دھڑکا سا لگا تھا۔ مقابل علی کی سنے بغیر کالی چمکدار آنکھوں سے بنا پلک جھپکائے شائستہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کان سے فوراً فون ہنوز لگا ہوا تھا، پر وہ ارد گرد کی سماعتوں سے بیگانہ ہوا کھڑا تھا کہ اس کا دل پوری شدت سے رفتار پکڑ چکا تھا۔ وہ سارے دھندلے عکس جن میں کوئی لڑکی یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی، کھلکھلا رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سامنے کھڑی شائستہ تھی۔ وہ آنکھیں اس پر جمائے جبکہ ذہن میں ان دھندلے عکس کو واضح کرنے میں الجھا ہوا تھا کہ باقی سب تو نہیں، پر جو وہ چاہتا تھا ان یادوں میں جس کو دیکھنا چاہتا تھا وہ کلیئر ہو چکا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی شریک حیات تھی، اس کی رگوں میں بسی وہی جو ہر وقت اس کے خوابوں خیالوں میں آ کر چھیڑ خانیاں کرتی تھی، پر زار کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، اور آج دیکھتے ہی سب کچھ واضح ہونے لگا تھا۔ جب من چاہا وجود میں خون میں بسی جان سامنے ہو تو یادداشت واپس آنے میں پل بھر نہیں لگتا، اور یہی کچھ تبریز کے ساتھ ہوا تھا کہ اسے اور کچھ یاد تھا یا نہیں، پر سامنے کھڑی اپنی بیوی کو پہچان گیا تھا جو اس کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی، اس کی دیوانگی تھی۔ وہ پیاسی نظروں سے شائستہ کے چہرے کو تک رہا تھا کہ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی آنکھوں میں نمی در آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں میں اشک جمع ہونے لگے اور آنسو آنکھوں سے چھلک پڑے تھے۔ ان آنسوؤں میں رنج، تکلیف، غم، بے بسی اور خوشی کے جذبات واضح تھے کہ شائستہ جو آنکھوں میں ڈر خوف سے موئے ہوئے تھی کہ تبریز سے آنکھیں چار ہوتے ہی وہ مزید حیرت میں ڈوبتی چلی گئیں کہ اس کے آنسوں سے اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھیں کہ وہ سب بھول کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں رستے دل میں اتار رہے تھے۔ علی چند قدم دور رک کر شائستہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بجلی کی تیزی سے افنان اس کے قریب آتا اسے اشارے سے خاموش رہنے کا کہتا، زار اور شائستہ کی جانب اشارہ کیا۔ ان کے قیمتی لمحوں میں انٹرپٹ مت کرو۔ افنان نے سرگوشی میں علی کو جھٹکا تھا کہ وہ ہوں کہتی پوری دل جمعی سے ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ شان، تبریز کے لبوں سے سرگوشی میں شائستہ کا نام نکلا تھا۔ زار، شائستہ نے بہتی آنکھوں سے دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجائے تبریز کا نام لیا، جبکہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ماہد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ تبھی اس نے افنان اور علی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ سمجھتے ان دونوں کو اکیلا چھوڑتے وہ تینوں آگے پیچھے وہاں سے نکل گئے۔ زار، آپ زندہ ہیں؟ شائستہ لپک کر اس کے پاس آتی، انگلیوں کی پوروں سے تبریز کے چہرے کو چھوتی بے تحاشا خوشی کے باعث بمشکل بولتی خود کو یقین دلا رہی تھی کہ تبھی تبریز نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامے بے تابی سے اس کے نقوش کو پیاسی دیدوں سے دیکھتا آنکھوں کے سراب کر رہا تھا۔ آنسو دونوں کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار بھگو رہے تھے۔ دونوں سانس رو کے ایک دوسرے کو دیکھتے اس حقیقت کو تسلیم کر چکے تھے، ہاں وہ زار تھا، شان کا زار، اس کی زندگی، اور وہ زندہ تھا۔ ہاں وہ زندہ تھا۔ شائستہ کے دل نے بیٹ مس کی تھی، شان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تبھی تبریز یک ٹک اس کی آنکھوں میں جھانک کر شان کے دل کی حالت تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے دونوں کی روداد پڑ چکا تھا۔ ان کے چہرے پر چھائی سوگواریت سے وہ بہت کچھ جان گیا تھا۔ شائستہ کو دیکھ کر اسے سب یاد آنے لگا، گزری زندگی سے بھرپور وہ یادیں جن میں وہ دونوں ساتھ تھے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر دیوانے تھے۔ ہاں تمہارے لیے زندہ ہوں، وہ مدھم سرگوشی نما آواز میں بولے تھے۔ زار، میں آپ کے سامنے، شائستہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے کچھ کہنا چاہا تھا کہ الفاظ زبان سے ادا ہونے سے انکاری تھے۔ وہ شدت خوشی کے بعد جذبات سے لبریز روتی ہچکیاں بھرنے لگی۔ کچھ مت کہو، وہ دل فریب گمبھیر سرگوشی میں بول کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا گویا شائستہ کے زخموں پر مرہم رکھ گیا تھا کہ برسوں سے اس لمس کے لیے تڑپتی ستمگر کا لمس میسر آتے ہی گویا وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ زار نے نہایت متانت بھرے انداز اور محبت سے اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ آج کے بعد ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں
تبریز نے اپنی ازلی انداز میں کہہ کر اس کے رخسار پر پھیلتے آنسوؤں پر اپنے لبوں سے چنے تھے۔ میں لوٹ آیا ہوں تمہارے لیے، ہمارے لیے، میری زندگی، میرا وعدہ تھا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے عہد وفا کیا شان، تمہیں دیکھے بغیر تو مجھے موت بھی نہ آئے، تو ابدی دوری کیسے ممکن تھی؟ میری سانسیں تو تم سے وابستہ ہیں، تو بھلا میں تم سے دور کیسے جا سکتا تھا؟ میں یہاں ہوں تمہارے سامنے، تمہارا زار۔ تبریز نے بڑے دل فریب گمبھیر سرگوشی کرتے اس کے رخساروں پر لب رکھے تھے۔ وہ پوری شدت سے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا کہ شائستہ کی دھڑکنیں پل میں منتشر ہوئی تھیں۔ جبھی زار نے جھک کر اس کے کان کی لوک پر لب رکھتے خوبصورت مدھم سی آواز میں ہلکا سا گنگنا کر سرگوشی کی تھی، جانم دیکھ لو مٹ گئیں دوریاں۔ وہ اس کے کان پر اپنے لبوں کا دہکتا آنچ دیتا لمس چھوڑتے، اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر پشت پر حصار تنگ کرتے شائستہ کو زور سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ جانم دیکھ لو مٹ گئی دوریاں، میں یہاں ہوں، یہاں ہوں، یہاں ہوں۔ کیسی سرحدیں، کیسی مجبوریاں، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ دن کے 8 بج رہے تھے جب وہ اپنے اصل حلیے میں مقید رومانہ کا ری ایکشن چیک سوچ کر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اندر آتے ہی نظر کمبل میں لپٹی رومانہ پر پڑی تھی جو ہنوز گہری نیند میں گم تھی۔ اس کو دیکھ کر مقابل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نیند پوری کرنا رومانہ کا فیورٹ مشغلہ تھا۔ وہ یقیناً رومانہ کا گدھے گھوڑے بیچ کر سونا مقابل کے حق میں فائدہ مند ثابت ہونے والا تھا۔ وہ قمیض کے اوپری 2 بٹن کھول کر گہری سانس بھرتا اس کے قریب آیا۔ سامنے ہی وہ اس کی شدتوں سے بکھری اس سنگت میں نکھری سی پرسکون سو رہی تھی۔ روپ سلوپ تو بڑا چڑھا ہے میری وچ ڈارلنگ پر، وہ خود سے بڑبڑایا تھا اور اسی کی سائڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر اس کے بال مٹھی میں مر کر اس کی خوشبو سانسوں میں اتارنے۔ اٹھ جاؤ بیبی، تمہاری مدہوش ہو کر سونا مجھے پھر سے بہکا رہا ہے، اور پھر تمہیں ہی شکایت ہوگی کہ بیوی۔ وہ بہکی بہکی آواز میں اس کے بالوں کو لبوں سے لگاتا بولا تھا، پر رومانہ تو جیسے کانوں میں روئی ڈالے حصے سماعت سے بیگانہ پڑی تھی۔ میری قربت میں تمہیں اتنا سکون ملے گا کہ اتنی گہری نیند آئے گی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا میری جان۔ حسین صبح آپ کی منتظر ہے، اپنے دیدار سے صبح کو مزید روشن بخشیں۔ اٹھ جائیں، چاہے تو صبح پر احسان ہی سمجھ کر، ورنہ مجھے برداشت کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور طاقت لانے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ وہ اس پر جھکا اس کی ناک سے ناک مسک کرتا خوبصورت دل موہ لینے والے انداز میں بولا تھا کہ رومانہ کسمسا کے اٹھی، جبھی اس نے خود پر بوجھ محسوس کرتے آنکھیں وہاں کی تھیں کہ آنکھیں رومانہ سب کچھ بھول بھال کر کمبل کو مٹھی میں دبوچے تیز آواز میں بولتی پیچھے کو سر کر گئی تھی اور گنڈے کی تلاش میں نگاہیں کمرے میں ادھر ادھر گھمائیں، پر وہ تو کہیں نہیں تھا۔ البتہ سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ کر رومانہ کا پارا ہائی ہوا تھا، جو استحقاق بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو سیف؟ اٹھو یہاں سے۔ رومانہ کو اس کا یوں دیکھنا اور اپنے قریب بیٹھنا آگ لگا گیا تھا کہ وہ یکدم سے چیخ اٹھی، میں نے کہا اٹھو۔ اس کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ اس کی بہکی نگاہوں کو دیکھ کر رومانہ سر جھٹک کر بولی تھی، غصے میں اور بھی پیاری لگتی ہو۔ سیف آنکھ ونک کرتا پیچھے کو بیڈ پر گرا تھا۔ مجھے یہاں دیکھ کر صدمہ لگا ہے نا، پر یہ نہ سوچنا کہ میں تمہیں بچانے آیا ہوں، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ سیف نے کہونی بیڈ پر ٹکا کر ہتھیلی پر سر ٹکائے کہکا لگاتے رومانہ کے دھواں چہرے کو دیکھا تھا۔ نکلو یہاں سے بے شرم آدمی، 2 ٹکے کے ملازم۔ رومانہ سیف کو یوں مسکراتا دیکھ شدید صدمے میں گھرائی تھی۔ نہ میڈم جی، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، اور آپ کا میرا رشتہ شرم والا تو نہیں؟ وہ ہنوز مسکراتا رومانہ کو کنگ کر گیا تھا۔ موالی گنڈی، کہاں مر گئے ہو تم؟ آوارہ لوفر، ویسے تو بڑی غیرت جگاتے ہو، اب تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے جب کوئی غیر مرد تمہاری بیوی کے بستر پر پڑا ہے؟ رومانہ سخت برہم ہوتی چلا اٹھی تھی، خبردار، خبردار، جو اب کوئی فضول بکواس کی زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ اس کی بات پر سیف ظرافت مزاجی بھگ سے اڑی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا انتہائی سخت آواز میں بولا تھا، تمہارا غیرت مند، عزت مند اور جرأت مند قانونی اور شرعی شوہر میں ہوں۔ کوئی بھی بے تکی بات کرنے سے پہلے خود کو میرا اطناب سے سہنے کے لیے تیار کر لینا۔ وہ شدید برہمی کے عالم میں اس کے بال مٹھی میں دبوچے اس کے منہ پر پھنکارا تھا کہ رومانہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ سیف کے اس انداز سے رومانہ کو پل میں نہیں لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ گنڈا موالی لوفر کوئی اور نہیں سیف تھا۔ تم ہو؟ ہاں میں ہوں تمہارا شوہر، اب حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ، فوراً۔
اس کی آنکھوں میں غم و غصہ اور سوالات کو اگنور کرتا ایک استحقاق بڑی نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر حکم دیتا باہر نکل گیا، جبکہ رومانہ حیرت کا مجسمہ بنی یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سیف کا سوچ سوچ کر پاگل ہوتی جلدی سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھی۔ وہاں پہلے ہی اس کا ڈریسنگ ہینگ تھا، جو کہ فل شلوار قمیص اور دوپٹے کے ساتھ تھا، کہ رومانہ کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہوا۔ وہ غصے سے بھڑکتی کلچتی تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ سامنے ہی وہ چارپائی پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹو ٹکے کے ملازم، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم ماہد کے ساتھ ملے ہو، یہ سب تم نے اسی کے کہنے پر کیا ہوگا۔ او مائی گاڈ، مجھے اب سمجھ آئی، تم لوگوں نے مجھے کڈنیپ کیا اور ٹریپ کیا۔ بتاؤ کمینے انسان، بتاؤ۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ رومانہ نے ہاتھ مار کر کا ناشتہ زمین پر گرا دیا۔ اس کی یہ حرکت سیف کے وجود میں شعلے سے بھڑک گئی تھی کہ وہ پل میں انتہا کو چھوتا اس کو اپنی جانب کھینچ کر اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ یہ حرکتیں تم اپنے گھر کرتی، یہاں سوچنا بھی مت، کیونکہ تمہیں یہ سیدھا کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اچھا ہے کہ تمہیں سب سمجھ آ گیا۔ ہاں، میں نے تم سے شادی ماہد سر کے کہنے پر کی تھی۔ ویسے تم اس لائق نہیں تھی کہ تمہیں بیوی کا درجہ دیا جاتا، پر ماہد سر کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا، اپنے سر کے لیے جان بھی قربان ہے۔ تو تم جیسی ٹیڑھی کھیر کو سیدھا کرنا ویسے بھی میرا اہم فریضہ ہے، کیونکہ تم ان کی زندگی میں زہر گھولنے چلی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری معصوم بھابھی کو کیا کیا فیس کرنا پڑا، اپنے گھر سے دوری برداشت کرنی پڑی، تم جیسی شرپسند سے اسے بچانے کے لیے سب جھوٹ بولنا پڑا، تم جیسی مکار اور چلاک لڑکی، اور تمہارے اس باسٹر بھائی سے بچانے کی خاطر ہم نے تمہیں تمہارے ہی جال میں پھنسایا وچ ڈارلنگ۔ اب تمہارا اور تمہارے ان ساتھیوں کا کھیل ختم ہو چکا۔ وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا اس کی آنکھوں میں اپنی شربان نگاہیں گاڑے اسے حقیقت سے روشناس کرواتا جھٹکے سے چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ امید ہے سب سمجھ آ گئی ہوگی، مزید پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ زہر خندہ لہجے میں بولا تھا کہ رومانہ گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانستی تڑپ سی گئی تھی۔ تمہارا مقصد اب میں ہوں تو اور مقدر بھی، تو رونے دھونے چیخنے چلانے کی بجائے خود کو اس قابل بناؤ کہ تمہاری سزا میں کچھ رعایت برت دی جائے۔ ویسے جو تمہاری فطرت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم کبھی سدھر بھی پاؤ گی، کیونکہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود تمہاری اکڑ برقرار ہے۔ خیر، وہ بھی 2-3 راتوں کی مار ہے۔ اٹھو، بند کرو یہ ڈرامے اور سمیٹو یہ سب، مجھے کچھ ضروری کام ہے، کچھ گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اور ہاں، گھر سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، یہ ایریا سیو نہیں ہے، کیونکہ باہر صرف جانور ہی جانور ہیں جو تمہیں پل میں نوچ گھسوٹ لیں گے، تو یہ احتیاط کرنا، ورنہ جنگلی جانوروں کا لنچ بننے کا پروگرام ہو تو دروازہ کھلا ہے، یا تو انہیں گھر میں دعوت دینا یا وہ تمہیں موسم انجوائے کرتے ہوئے کھلی ہوا میں کھا جائیں گے، باقی جو تم مناسب سمجھو۔ اور اگر ارادہ ملتوی ہو جائے تو کچن میں کھانا پڑا ہے، وہ کھا کر گھر کی صفائی کر دینا، مجھے گندا گھر بالکل نہیں پسند، اور میرے آنے تک تیار ہو کر میرا انتظار کرتی رہو۔ وہ سخت گیر انداز میں سے سب سمجھاتا بے فکر سے گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رومانہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ در سے شاداب اور حشمت کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ چھوڑو ہمیں، شاداب گرجا تھا۔ تبھی سیف نے ہنٹر اس کی پشت پر مار کر اس کی زبان کو بریک لگائی تھی۔ سالے مرغے، تیری تو میں چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ سیف الرحمن 20 منٹ میں الٹے لٹکے شاداب اور حشمت پر پے در پے ہنٹر مارتا ان کی خاطر مدارت اہم طریقے سے سر انجام دے رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ، کیا چاہتے ہو؟ حشمت بمشکل بولا تھا۔ اس کا سارا وجود زخموں سے چور تھا۔ سیف کے آنے سے پہلے ضمیر خان دونوں کو اچھی طرح پیٹ چکا تھا۔ تجھے مارنا چاہتے ہیں، تڑپا تڑپا کر۔ اب کس نے غصے سے حشمت کی پشت پر ہنٹر مارا تھا؟ کیوں؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ تم نے کیا بگاڑا ہے؟ اس کا جواب تو تمہیں ہمارا سر دے گا۔ فی الحال میرے کام میں رکاوٹ مت ڈالو، کیونکہ ہمارے سر کا حکم ہے، جب تک وہ نہیں آ جاتے تب تک تمہاری خاطر مدارت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ سیف رومال سے چہرہ چھپائے ہاتھ میں ہنٹر لیے باری باری ان دونوں پر برساتا انہیں ادموا کر چکا تھا۔ وہ دونوں قابل رحم حالت میں اپنی جان کی بھیک مانگ رہے تھے، پر سیف کان بند کیے انہیں اس وقت تک مارتا رہا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گئے۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی وہ ان پر انتہائی سرد پانی ڈال کر ہوش ملاتا اور پھر سے ان کی دھلائی کرنے لگ جاتا۔ زار باہر بچے
ان کو اب تک تو دیکھتی آئی ہو، آج مجھے دیکھو، صرف مجھے، کیونکہ آج میں تمہیں اپنی نظروں سے 1 منٹ کے لیے بھی دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کو پیچھے سے اپنے اثار میں لیے پہلو پر جمے ہاتھوں پر گرفت سخت کرتا خماردول لہجے میں بولا تھا۔ جی پر اب وہ کیا سوچ؟ شائستہ نے پھر سے کچھ کہنا چاہا۔ سوچنے دو، انہیں پتہ ہے 2 پریمی برسوں بعد ملے ہیں، کچھ کہیں گے، ایک دوسرے کی سنیں گے، کچھ ان کی کہیں گے، کچھ باتیں ہوں گی اور بہت سارا بے شمار پیار ہوگا۔ تو تم ان کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر کرو۔ وہ اس کے کندھے پر نرم گرم لمبو کا لمس چھوڑتا شائستہ کو آج بھی خود میں سمٹنے پر مجبور کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ زار میں، جی میری جان، طویل ہجر کے بعد وصل کی لمحات میسر آئے ہیں۔ یہ وقت کہنے سننے کا نہیں۔ کہ یکدم شائستہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے کہ وہ ضبط کھوتی تبریز کے گرد بازو ہاتھ باندھے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے شدت سے رو دی۔ جانم، ان آنسوؤں کا ہمارے درمیان کوئی کام نہیں، جتنا رونا تھا تو رو لیا، اب خوشیاں ہماری منتظر ہیں۔ میں کتنا بے چین ہوں تمہیں محسوس کرنے کے لیے، تمہارے آنسو مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ وہ اسے نرمی سے خود سے لگائے مدھم لہجے میں بولے تھے۔ شائستہ کو پرسکون کر گیا کہ اس نے آنسو تر چہرہ سے تبریز کی جانب دیکھا تھا کہ تبھی ایک لمحے تک ان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر تبریز نے جھک کر ان کی بھیگی پلکوں پر لب رکھے اور انہیں معتبر کیا تھا۔ راز آنکھیں تیری سب بیاں کر رہی، سن رہا دل تیری خاموشیاں، کچھ کہو نہ سنو، پاس میرے رہو، عشق کی کیسی یہ گہرائیاں، سایہ بھی جسم سے ہوتا ہے کیا جدا، جتنی بھی زور کی ہو آندیاں، راز آنکھیں تیری سب بیان کر رہی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے خود میں قید کیے، خود میں الجھائے بسوں کی تڑپ اور شدتیں اس پر نچھاور کرتا شائستہ کو دنیا بھلا گیا تھا کہ وہ پرسکون سی اس کی باہوں میں، اس کے لفظ میں، اس کی پناہوں میں تمام تر تلخ یادیں بھلا چکی تھی۔